بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ سب بھائی اور بہنوں کو عرب کی کچھ حالات بتانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے ماحول کے بارے میں چنانچہ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے جانے کے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں کی مامتا نے گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لڑکی کی ماں چہکنم کشمکش میں پڑ گئی۔ آخرکار اس نے ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اس بچی کو زندہ درگور نہ کروں گی، اور لڑکی کو شوہر کے آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی، اور یہ کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر جب اچانک آ گیا، بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج سکے۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہے جس کے گھر میں یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورت کو دیکھتا رہے اور اس سے باتیں سنتا رہے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ لڑکی کی محبت شوہر کے دل میں سما گئی ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، تو بیوی نے ہمت کر کے کہی کہ یہ چاند جیسی بیٹی آپ ہی کی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں سما گئی اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی، اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً کدال کندھے میں رکھ کر اور اپنے لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودتے وقت بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگتی جاتی، یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی، ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے کہ تجھے اس میں دفن کروں گا۔ بچی کہتی ہے کہ ابا جان آپ مجھے دفن کیوں کریں گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے کہ تیرا قصور یہ ہے کہ تو اس دنیا میں کیوں آئی، تجھے اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ معصوم لڑکی اپنے باپ کی داڑھی سے گرد غبار جھاڑتی جاتی اور کہتی کہ ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی۔ میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی، لیکن آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی۔ میں زندگی بھر کنواری رہوں گی، لیکن آپ کا داماد کسی کو نہیں بناؤں گی، مگر ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں۔ مگر سنگ دل باپ اور بے رحم باپ کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا۔ پیاری اور معصوم بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار بے رحم باپ نے معصوم بچی کو گڑھے میں دھکیل کر مٹی سے بھر دیا۔ دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی اس معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور عرب کے تبتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بیٹھا